اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے ارشاد باری اور پیری مریدی۔ جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے، مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا اور کہنے لگا، آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔
سجدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، آج اسی طرح تو بلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات کو تو آج کا موضوع ہے ارشاد الہی اور پیری مریدی۔ آپ نے سن لیا، آپ کو کلام سنایا گیا میں ترجمے کے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا آدم علیہ السلام سے کہ شیطان تمہارا دونوں کا کھلا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چکمہ دے دے، تو شیطان نے انہیں چکمہ دیا۔ آپ نے آج کا پورا ترجمہ سن لیا۔ لب لباب یہ ہے کہ ان دونوں کو زمین پہ چھوڑ دیا تاکہ آپس میں لڑتے رہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پیری مریدی کی ضرورت کیوں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو چھوڑ دیا کہ آپس میں لڑتے رہو، تو آدم میں، انسان میں اور شیطان میں جنگ شروع ہو گئی۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ آیا کہ آدم کے بیٹے کو بہکایا قابیل کو اور ہارون کو قتل کرا دیا۔ آدم کو صدمہ پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ طرح طرح سے انسان کو صدمہ پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر دوسرا معرکہ شروع ہوا، یہ بھی میں قرآن پاک کی دلیل سے سنا رہا ہوں، یعنی انسانیت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے نوح علیہ السلام، اور شیطانیت کی طرف سے، شیطان کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم۔ آپ نے انہیں 900 سال سمجھایا اور ان لوگوں نے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی اور 80 آدمیوں کو چھوڑ کے باقی سب ہلاک ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں ابلیس پوری بازی جیت گیا، کیونکہ ابلیس نے اللہ سے پہلے ہی یہ وردان لے لیا تھا کہ قیامت تک میں نہ مروں، تو قیامت تک نہ ابلیس مر سکتا ہے نہ اس کی ذریات۔ تو شیطان کا چوہے کا بچہ بھی نہ مرا، مارے کون گئے؟ انسان، چاہے وہ کافر تھے مگر تھے تو انسان۔ اب یہاں پر ابلیس پوری بازی جیت گیا۔ پھر زمانہ آیا ابراہیم خلیل اللہ کا، نمرود کا، وہاں 2-3% سے دونوں کی ہار جیت ہوئی۔ پھر زمانہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، تو 1 لاکھ کا لشکر تو کافروں کا مارا گیا اور 4-5 لاکھ مسلمان مارے گئے، جس میں پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے 2 لاکھ بچے شہید کیے گئے، بنی اسرائیل کے، جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے۔ اور جب وہ پار ہوئے اور انہوں نے دعا کی کرائی، موسیٰ علیہ السلام سے انہیں منسلوانے لگا، پھر وہ کہنے لگے ہم تو اس سے اوب گئے۔ اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہمیں تو پیاز چاہیے اور پیاز چاہیے، فلانا چاہیے، ہم کا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو یہ چیزیں شہر میں ملیں گی، شہر میں جاؤ۔ وہاں شہر کے آدمی اتنے قداور تھے کہ یہ لوگ ڈر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کوکا تو ان کی قوم نے کہا کہ تم اور خدا دونوں چلے جاؤ۔ ہارون علیہ السلام اور السلام پہنچے اور اللہ نے ان پہ فتح دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان سب کو بد دعا دی، جتنے جوان آدمی تھے سب پاگل دیوانے ہو گئے، صحراؤں میں رہے۔ اب آیا بچوں کا دور آیا، تو جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے سامنے مرحلہ آیا توریت کے معاملے پہ، جبکہ انہوں نے سامری نے بچھڑا پجوا دیا۔ جب وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے میں قائل ہوئے تو اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو۔ 12,000 آدمی تیار ہوئے اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ قریب 1 لاکھ انسان جب قتل ہو گئے تب اللہ کا حکم آیا کہ اب رک جاؤ۔
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر تو فرعون کا لشکر ڈوبا، قریب 1 لاکھ کے ہوں گے، 1 لاکھ کافر مارے گئے، اور یہ 3-4 لاکھ اللہ کے ماننے والے مر گئے۔ بہرحال وہ چاہے مومن تھے، یہ چاہے کافر تھے تو سبھی انسان مرنے والے، اور یہاں شیطان کا چوہے کا بچہ بھی نہیں مارا گیا، یہ بازی بھی شیطان نے جیت لی۔ پھر صالح علیہ السلام کا زمانہ آیا، وہاں بھی ان کی بددعاؤں سے وہ جو کافر تھے ہلاک ہوئے، ایمان والے بچے۔ پھر شعیب علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی بددعاؤں سے بھی کافر مرے، کچھ بچے۔ بہرحال مرنے والے تھے انسانی، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان تھے، ایمان والے تھے۔ ان کے بعد میں پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قتل و قتال ہوا، ان کے بھائیوں سے بھڑنت ہوئے، بہت لوگ قتل ہوئے۔ مرنے والے سبھی انسان تھے، چاہے ان میں کافر تھے یا ایمان والے تھے۔ شیطان بازی جیتتا چلایا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا تو اللہ نے انہیں تو اوپر اٹھا لیا صحیح سالم، اور ان کی جگہ انہی کا چیلا، انہی کی صورت ہو کے اسے پھانسی لگی۔ بہرحال پھر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ اب آپ کے زمانے میں جو ایمان لاتے اور مارے جاتے وہ شہید کہلاتے اور انہیں جنت کی بشارت ہوتی، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے وہ کافر کہلائے جاتے، انہیں دوزخ کی بشارت تھی۔ بہرحال مرنے والے دونوں ہی انسان تھے۔ اب یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک پہ وحی کیا، جس کا مختصر یہاں تک میں لایا، اور مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد باری کیا ہے اور پیری مریدی کیا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ مطلب ایک توبہ، ایک بیت تو ہے شجر کی بیت، وہ بیت تو جہاد فی سبیل اللہ کی تھی، قتل و قتال کی تھی، انہیں خوشخبری دی گئی اور انہیں بتایا کہ مومنوں کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی، لیکن یہ پیری مریدی کی بیت نہیں تھی۔ خیر پھر اس کے بعد میں کعبہ فتح ہوا، پھر دوسری فتح ہاتھ بھاگتے لگی، اب یہ آخری فتح یہ خیبر کی فتح تھی۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹے تو یہودی تو رہے نہیں، جو یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب رہ گئے مسلمان اور مشرک اور منافق، جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ سچ مچ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انسانوں سے کہ انسان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نمبر اول تو یہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو میں کافر بنا دوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کافر ہو جاتا ہے تو میرے ہاتھ سے وہ دوزخ میں پڑے گا اور اسے کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ یعنی پہلے شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کافر بنا دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے اسے دوزخ میں ڈالے اور وہ کبھی دوزخ سے نہ نکلے۔ اچھا شاید بعد کسی نبی کے ہاتھ پہ کوئی ایمان بھی لایا تو ان ایمان لانے والوں سے اور مسلمانوں سے وہ ایسے گناہ کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے۔ تب اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیطان کھلا دشمن ہے، اس سے چوکس رہنا ہے، اور اس کی دونوں حرکتیں، پہلی حرکت یہ کافر بناتا ہے اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان سے ایسے گناہ کراتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ارشاد باری ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ دونوں حکم جو آئے یہ اٹل ہیں، لیکن اب ایک تیسرا حکم ہم دیتے ہیں، وہ حکم یہ ہے جو کوئی تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے گا کلہم اپنے آپ کو بیچ دے گا، آپ جو کچھ کہیں گے وہ کرے گا، اس میں جائز ناجائز کا بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ آپ سے بیعت ہوں گے تو ان کے لیے ارشاد باری ہو رہا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وتأخر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دو انہیں خوشخبری کہ ان کے وہ بھی گناہ معاف ہوئے جو پہلے ہو چکے تھے اور وہ بھی معاف جو ہوتے رہیں۔ اب جب شیطان نے یہ سنا تو شیطان پٹخی کھا گیا۔ شیطان نے کہا بھائی میں پہلے اسے کافر کر کے دوستی بناتا تھا، مسلمان کو گناہ کروانے کے بعد جنت سے محروم کرتا تھا، لیکن اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت فی النفس جس نے کر لی اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے تو وہ بھی گناہ معاف ہو گئے
جو پہلے ہوئے اور وہ بھی ہو گئے، جو کرتا رہے۔ شیطان پٹکی کھا گیا اور اس کی کراری ہار ہو گئی۔ تو اب سنیے، ارشاد باری ہوتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورہ فتح ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وتأخر۔ تو ابھی مولوی لوگ ترجمہ کرتے کہ رسول اللہ کے گناہ معاف ہوئے۔ ارے رسول اللہ تو معصوم ہے بھائی، وہ گنہگار کیوں ہوتے؟ یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو بیعت کر رہے ہیں۔ اب دیکھو اسی آیت میں آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ اسے کھول دے گا۔ اب اس آیت کا جو شروعات کا شان نزول ہے یہ اس وقت کا ہے جب آپ خیبر سے لوٹے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وتأخر، اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کے ایمان پہ ایمان اور بڑھایا، کس کے؟ جو آپ پہ ایمان لائے تھے، اور ان کے دلوں میں تحمل پیدا کیا۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے جن کے نیچے جاری ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنود السماوات والارض، زمین آسمانوں کے لشکر انہی کے ہیں۔ پھر ان کا ذکر کرتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں یہ اعلان کرا کہ جو کوئی اللہ کے پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت ہو جائے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اس کے اوپر عرب تو جاہل تھے ہی تھے، وہ یہودی تھے پڑھے لکھے، اور وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن وہ تھے منافق۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یار یہ بات تو عیسیٰ نے بھی نہیں کہی کہ اگلے پچھلے معاف، یہ بات تو موسیٰ نے بھی نہیں کہی کہ اگلے پچھلے معاف، ارے یہ تو بات ابراہیم آدم نے بھی نہیں کہی، تو یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی مسلمان رسول اللہ سے بیعت ہونے کو نہیں گیا، صرف 12 آدمیوں کے، 12 میں 4 ان کے گھر کے تھے اور 8 باہر کے تھے، یعنی کوئی بھی بیعت ہونے کو نہیں گیا۔ ان منافقوں نے سب مسلمانوں کو برگلا دیا۔ ہوا یہ، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ ناراض ہوا جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سوء ظنی کری تھی۔ ترجمہ سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ سوء ظنی کی، اور ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، انہیں دوزخ میں ڈال دے گا، اور وہ دوزخ جو ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر ارشاد باری ہوتا ہے جنود السماوات والارض، زمین آسمانوں کا لشکر اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سورہ فتح کے آیتوں میں رسول اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتیں آتی ہیں، وہ آیتیں یہ ہے تؤمنوا باللہ ورسولہ تعزرہ وتعقدہ وتصبحہ اصیلا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی مسلمانوں سے کہہ رہا کیا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ، اور ان کی خدمت کرو، اور وہ تو عقید ہو اور ان کی تعظیم کرو، اور تو سب ہو اصیلا، اور صبح شام تم ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، درود کرو، سلام پڑھو۔ اس کی پہچان یہ ہے، سارے مسلمان سنتے ہوں گے، جب سورج نکلتا ہے تو مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ 20 منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس ٹائم مشرکوں کی مشابت اللہ نہیں چاہتا۔ جب سورج نکلتا ہے تو سورج پر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھیں، سجدہ کریں، تو اللہ نے تمہارے لیے یہ عبادت کا ٹائم اس وقت میں دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو صبحہ اصیلا، یعنی صبح شام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو۔ یہ مولوی ترجمہ کرتے اللہ کو یاد کرو، یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یباؤونک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں بک رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں بک رہے ہیں، یعنی انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں بک رہے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب کے ہاتھوں پہ تھا اور اللہ اس ہاتھ کو اپنا بتا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی بیعت میں عہد کیا ہے، جو کوئی اسے پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عظیم دے گا، اور جو اس بیعت کو توڑے گا، جو بیعت میں عہد کیا ہے تو وہ اپنی جان پہ بوال توڑے گا۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ نے مدینے میں اعلان کرا خیبر سے لوٹ کے، تو اب خالی مسلمان اور مشرک تھے، تیسرا نہیں تھا، یا مسلمانوں کے اندر منافق تھے۔ منافقوں نے یہ کہا کہ یہ تو آیت انہوں نے خود بنا لی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور میں نے وہ آیت تمہیں سنا دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا، انہیں رحمت سے دور کر دوں گا،
ان کی کبھی معافی نہ ہوگی، سات مسیرہ یعنی وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ ان کے لیے وعید ہو گئی۔ اب جب مسلمان آپ سے بیعت نہیں ہوئے تو اس وقت میں 12 آدمیوں نے آپ سے جہاد فی النفس یعنی نفس سے لڑنے کی، جہاد کے اوپر بیعت کی۔ ان میں سے 4 رسول اللہ کے گھر کے تھے، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ 8 باہر کے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ، یہ 12 آدمی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے یہ فرمایا، اقول اعلی قدرے ہی، تم لوگوں سے ان کی عقل کے موافق بات کرو۔ تو آپ نے وہ تعلیم حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کو عطا فرمائی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آدمی کی اہلیت دیکھ لینا، وہ آدمی جو تمہاری ہر بات مانے، سنا جی، وہ آدمی جو تمہاری ہر بات مانے تو اسے تم یہ روحانیت کی تعلیم کرنا۔ اور وہ تعلیم مولا علی شیر خدا کے ذریعے اور صدیق اکبر کے ذریعے رائج ہو گئی۔ صدیق اکبر کے ذریعے جو رائج ہوئی اسے کہتے ہیں سلسلہ نقش بندیہ والے، اور شیر خدا کی طرف سے جو یہ رائج ہوا تو یہ ہے قادریہ، چشتیہ اور سحر بردیہ، اور اللہ کا شکر ہے وہ کام آج بھی جاری ہے، سینے بہ سینے ہوتا ہوا۔ تو یہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں جب آپ فتح خیبر کر کے لوٹے۔ اب سنیے آگے کچھ جو ذکر ہو رہا ہے آیتوں میں تمہیں پوری سورہ فتح شروع سے آخر تک کا ترجمہ کر کے سنا دوں گا، موقع ملے گا، لیکن اب میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں۔ اب جب یہ سورہ فتح یہاں پر ختم ہو گئی، اب اس کے بعد سورہ فتح آگے کو چلی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں کا ذکر جن لوگوں کو حکم دیا تھا جہاد کا اور وہ نہیں گئے تھے، اور وہ آ کے رسول اللہ سے خوش آمدید کرنے لگے۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو آپ کی معافی نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپ لڑیں اور جب تک مارے نہ جائیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں شجر کی توبہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب آپ شجر کے نیچے 1000 آدمی کے قریب بیعت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ تو اس وقت جو جہاد کے لیے رسول اللہ کے سامنے نیت کرتا تھا اور شامل ہوتا تھا اور بیعت کرتا تھا تو اللہ کے نبی پہ جب بھی وحی آ جاتی تھی خوشخبری کی، اس کے بعد میں جب آپ راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا، آپ نے دیکھا ہم خانے کعبے چلے گئے ہیں، بال کتروا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی سورہ فتح میں خوشخبری کعبے کی فتح کی دی۔ جب کعبہ فتح ہو گیا تو ارشاد باری ہو رہا، لگتے ہاتھ پھر دوسری فتح دی۔ جب آپ کعبہ فتح کر کے چلے تو حوارج کون قوم سے مقابلہ ہوا، پہلے مسلمان ہٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی، بڑا مال غنیمت نکلا۔ پھر اس کے بعد میں کہا ایک اور فتح، وہ فتح خیبر کی فتح تھی۔ تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خیبر میں ہمیں ساتھ لے جائیں، یہودی بہت مالدار ہے، ہمارے سامنے بہت مال آئے گا۔ تو یہ جو ہے بہت سے نادان پیر کہتے ہیں اس بیت کو، پیری مریدی والی کو، کہ شجر والی بیت ہے۔ بھئی یہ شجر والی بیت نہیں ہے، شجر والی بیت تو شہادت فی سبیل اللہ کی تھی، وہ آج بھی ہوتی ہے بوقت جنگ، سردار کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، لوگ مرے جاتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ نبی تو ہے نہیں جو پتہ چل جائے کہ اس کی شہادت قبول ہوئی یا یہ پتہ چل جائے کہ اس کی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو سورہ فتح کی شروع کی آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب آپ خیبر فتح کر کے آئیں، اور یہ جو ہیں یہ ترتیب لگاتے تھے، اس قاعدے سے رکھی گئی ہیں۔ پھر انہی میں یہ بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے شہادت دینے کو تو میں کافی ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے ارے بھائی کوئی تمہارا گواہ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سورہ فتح میں کہہ رہا ہے گواہ شہید اللہ، یعنی اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذکر تو پہلی کتابوں میں بھی آیا ہے، بھائی توریت میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے، ان کا ذکر جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ ہیں ان کا ذکر۔ تو یہ
سورہ بدر کو تفصیل سے پورا ایسے سنا دوں گا جیسے میں نے تمہیں وجہ اب سنائی کہ جب آدم علیہ السلام اور انہیں چھوڑ دیے تو جنگ شروع ہو گئی، اور جنگ میں نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس کی فتح ہوتی چلی گئی۔ ابلیس کا چوہے کا بچہ بھی نہیں مارا گیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وردان مل گیا تھا کہ وہ قیامت تک نہیں مارے جائیں گے۔ مارے جانے والے کون تھے؟ انسان، چاہے وہ کافر تھے یا مسلمان۔ اس کے بعد اللہ نے اپنا یہ ایک نیا قانون بھیجا، جبکہ وہ دونوں قانون بھی برقرار رہیں گے۔ یعنی جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جہاد فی النفس نہیں کرتا، یعنی نفس لڑائی والی بیعت نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں ان کے لیے وہی قانون رہے گا جو قانون پہلا تھا۔ پہلا قانون یہ تھا کہ جو آدمی کافر ہو جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا قانون یہ تھا جو آدمی مسلمان ہو کے بھی ایسے برے گناہ کرے گا جن کی وجہ سے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیکن تیسرا قانون یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے ہاتھ پہ جہاد فی النفس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دے گا، ہم اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب یہاں شیطان الٹا کام کرے گا۔ الٹا کیا کام کرے گا؟ جو سچ مچ بیعت ہو جاتے ہیں انہیں تو وہ گناہ ہی نہیں کرنے دیتا۔ کیوں نہیں کرنے دیتا؟ وہ نہیں چاہتا انسان کا اتنا سا بھی بھلا، کیوں کہ ہر گناہ میں ٹیسٹ ہے، انسان نہیں چاہتا کہ یہ ٹیسٹ لے لے، اس لیے جھوٹ سے بھی روکتا ہے، حرام کاری سے بھی روکتا ہے، شراب سے بھی روکتا ہے، ہر گناہ سے روکتا ہے، اور ہر گناہ میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر گناہ میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ شیطان اتنا سا مزہ بھی نہیں چاہتا انسان کے لیے۔ یعنی جو آدمی سچے دل سے بیعت ہو جاتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے لیے، تو شیطان برے کام تو کیا کرواگا، برے کام بھی انہیں کرنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ والا ہو کر برا کام کرتا ہے تو شیطان بدنام کر دیتا ہے تاکہ اس کی کوئی بات نہ سنے۔ اگر 1 روپے کی بے ایمانی کر لے گا وہ تو پوری دنیا میں بے ایمان مشہور ہو جاتا ہے تاکہ کوئی اس سے تعلق پیدا نہ کرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، قرآن پاک کی آیت میں نے اس لیے سنائی کہ اس وقت سے شیطان کی اور انسان کی جنگ جاری تھی اور آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد میں جو طور طریقے ہیں ان لوگوں کو جو سمجھدار ہیں انہیں شیر خدا نے سکھائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بیوقوف آدمی کو ایک راستہ بتایا تو پچھلی باتوں پہ اعتراض کرنے لگے گا، یعنی پچھلی باتوں پہ اعتراض کرنے لگے گا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے راز و نیاز کے حساب سے اپنے بندے سے یہ فرماتا ہے کہ انسان، پوری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا کنٹرول اس پہ ہو، اور میں تو اس سے بے نیاز ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نفسم ما سواہا، میں نے ڈال دی برائی اور بھلائی نفسوں میں۔ ارے بھائی بیوقوف آدمی تو کہے گا جب انہوں نے برائی بھلائی ڈال دی تو ہم کیا قصوروار ہے؟ اس لیے وہ بات سمجھداروں کے اندر سینے پسینے چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کورس بتاتا ہے، اور وہ کورس شیر خدا کو معلوم ہے۔ وہ کورس یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس دنیا میں ہم نہیں کرتے، ہمیں پہلے خیال آتا ہے، پھر خیال کے پیچھے کرتے ہیں۔ ہمیں گھر کا خیال ہے، ابا چلو بھائی گھر کو چلو، ہمیں ابا گھر کو سبزی لاؤ، تو ابا واہ فلاں لڑکی بڑی اچھی ہے، ابا فلاں پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، ہم سمجھ رہے کام ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود میں نے پیدا کی ہیں، جو آپ کے دل میں وسواس ڈالے جاتے ہیں وہ ہیں میری طرف سے، لیکن یہ وسواس میں اس لیے ڈلواتا ہوں کہ ان وسواسوں کے روکنے کی طاقت میں نے انسان کو زیادہ دی ہے۔ یعنی جس ہلکے پاور سے میں انسان کو ان طاقتوں کے ذریعے وسواس ڈلواتا ہوں، تو انسان کو، اے انسان میں نے تجھے ہائی پاور دیا ہے، تو انہیں روک اور اپنا خیال ڈال۔ تو جب سالک بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی طرف سے خیال ڈالتا ہے، چاہے تو اللہ اللہ کہے، چاہے باپ باپ کہے، چاہے ماں ماں کہے، کچھ بھی کہے، اپنا خیال ڈالے، تو یہ رک جاتے ہیں، اور یہ جو خیال ڈالنے والے تھے اب یہ دور ہو جاتے ہیں اور صاف نظر آنے لگتے ہیں سب کے سب۔ تو اب قابو ہو گیا آپ کا، یعنی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا 8 گھنٹے کے لیے
मतलब चोरी भी लिखी थी, शराब भी लिखी थी, नमाज भी लिखा था, हज भी लिखी थी, ज़कात भी लिखी थी, लेकिन आप उस 7 घंटे तक अगर ज़ुबान तालू से लगा के बार बार अपना ख्याल डालते रहे और यूँ ही कहते रहे या अल्लाह हो 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 या अल्लाह हो, जी 5 घंटे तक आपसे कुछ नहीं हुआ, आपका काबू पूरे जिस्म पर हो गया। अब वो जो नज़ारे आपके सामने आएंगे, ये पहचान होगी आपकी कि आप सही तरीके से अपना ख्याल डाल रहे हैं। उसकी पहचान ये होगी कि फ़ौरन आपको नज़ारे शुरू हो जाएंगे, दरिया, जंगल, पहाड़, जानवर, शिवालय, मक्का, मदीना। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये भी मेरी तरफ से हैं, अब तुम्हें इन पे भी काबू पाना है। तो उनके काबू पाने की भी तरकीब अल्लाह बता रहा कि जिसे आप अपना गुरु समझते हैं, जिसे आप अपना पीर समझते हैं, दरिया आवे बोला मेरा पीर, औरत कोई आवे वो रहा मेरा पीर, पहाड़ आवे वो मेरा पीर, कोई जानवर आ रहा अरे भोरा मेरा पीर, शिवालय दिखाई दे रहे अरे भोरा मेरा पीर, काबा दिखाई दे अरे भोरा मेरा पीर, मदीना दिखाई दे अरे भोरा मेरा पीर। तो हमारे दादा पीर इसी मुकाम का, इसी रुतबे का शहर सुनाते हैं, काबा तो है घर रब का, फिर उसमें है सौदागर, शौकी से किसी बुत की वहाँ जलवा गरी क्यों है। कि खुद ही इरशाद बारी हो रहा है कि ऐ इंसान तेरे लिए कुछ भी नहीं है मगर तेरी कोशिश है। ये मैंने तुम्हें कुरान सुना दिया और इंशाअल्लाह अगर आपको यकीन नहीं होगा मेरे कहने का तो सूरह फतह पूरी शुरू से आखिर तक बताता जाऊंगा और सारे का शान नुज़ूल तुम्हें समझाऊंगा। तो शायद तुम्हारी समझ में आ गया होगा इरशाद बारी और पीरी मुरीदी, यानी अल्लाह ही का इरशाद हो रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमने यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो इबलीस है ये इंसान का खुला दुश्मन है। और मैंने तुम्हें बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इब्राहिम खल्ला के ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इसहाक़ उनके शुएब अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सुलैमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बराबर जंगें होती रहीं और कत्लाम होता रहा, मरने वाले रहे इंसानी, ख्वाह वो काफिर थे या मुसलमान थे, मगर शैतान का बाल बाका नहीं हुआ, शैतान हारा तो यहीं आया। इस सूरह फतह के ऐलान के बाद जिन लोगों ने रसूलुल्लाह से बैत की, बैत कौन सी? बैत फिन नफ्स, बैत फी सबीलिल्लाह नहीं, बैत फिन नफ्स। इरशाद होता रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप 2 आदमियों से इन हदीसों की तस्दीक करा सकते हैं भाई, एक तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, उन्हें बड़ी महारत है, और एक डॉक्टर इसरारुल हक, उनकी कैसेटें तुम्हें मिलेंगी। फरमाया रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम जहाद असग़र की तरफ से जहाद अकबर की तरफ लौटते हैं। यानी रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे हैं जहाद फिर सबील्लाह को जिसमें चढ़ाइयाँ होती हैं, लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, शहीद होते हैं, और रसूलुल्लाह खुद असग़र जहाद असग़र बता रहे हैं, छोटा जहाज, लेकिन इससे दिल से लड़ने वाला जो है, नफ्स से लड़ने वाला जो है, ख्वाहिश से लड़ने वाला जो है, इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद अकबर बता रहे हैं, बड़ा जहाद, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात से जंग करना, उन्हें ख़त्म करना और उन्हें नेकियों में बदल देना। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। मैं सूरह फतह भी सुनाता तुम्हें, मगर शायद इस टाइम सूरह फतह ना आ सके जल्दी में, तो क्योंकि मेरे पास तो सब चीज़ें तैयार रहती हैं। सूरह ताहा मक्के में उतरी, खैर फिर सुनाऊंगा। तो मैंने बता दिया कि इरशाद बारी ताला ही है जिसे हम पीरी मुरीदी का नाम देते हैं। और ये जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है ये भैया आजकल के लोगों ने बना दिया है, इसका नाम है रूहानियत। रूहानियत का तरीक़ा सिलसिला मार्फत, यानी एक शरीयत है, एक तरीक़त है, एक मार्फत है, एक हकीकत है। शरीयत एक इल्म है,
طریقت اس کا طریقہ ہے، اور معرفت اس کی پہچان ہے، اور حقیقت اس کا نتیجہ ہے۔ یہ 1.5 بات میں نے تمہیں بتایا۔ یعنی شریعت ایک علم، طریقت اس کا طریقہ، معرفت اس کو پہچان کر، اور حقیقت اس کا نتیجہ۔ یعنی جو علم آپ نے سیکھا، جب اس طریقے پر آپ نے کام کیا تو نتیجہ کیا نکلا، جو نتیجہ نکلتا ہے اس حقیقت کہتے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن اب سنیے شریعت کیا ہے، اور سنیے معرفت کیا ہے۔ بھائی شریعت پہ کاربند رہنے کو چلنا کہتے ہیں۔ تو کو جی اذان ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، اذان کے ٹائم کوئی بات سمجھانی جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی لڑنے لگے کہیں اور اذان ہو جا تو کار نیک کرنے کی منادی نہیں ہے، آپ کو اذان ہوتے میں بھی اسے بچانا ہے۔ اگر گھر میں بچے آپس میں لڑ رہے ہوں تو لمبا نقصان ہو جائے گا، تو اذان کے ٹائم پہ انہیں چپ بھی کرنا ہے، دڑبڑانا ہے۔ اب اذان ہو گئی اور اذان سن لو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آزمائش تھی تو وہ اسے کرتے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ دکھا دے اے لوگوں، جو کھل کعبہ بھی دو اچھا میں ملا کر رکھوں گا۔ اچھا اپنے فیصلے تم نے مجھے سکھائے تھے، اب میں ملا کر رکھوں گا اسے پوری جو سورہ فتح ہے آخر تک، اور میں پوری کیسٹ میں سورہ فتح کو شان نزول کے ساتھ شروع سے آخر تک سناؤں گا۔ اس وقت میری غلطی معاف ہو، کیونکہ اس وقت اذان ہو رہی ہے، اور اذان ہونے کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور جب نماز کا وقت آوے، اذان سن لی جاوے، تو سارے کام چھوڑ کے وضو کرنے کے بعد نماز کی ہر مسلمان کو تیاری کرنی چاہیے، اور یہ نماز ہر آدمی پہ فرض ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ آپ کسی وجہ سے کوئی خوف ہے، ڈر ہے، جیسے آج کل چل رہا ہے، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، تو آپ نماز ضرور گھر ادا کریں۔ وہ ما علینا الا البلاغ، بھائی میری جو کچھ غلطی ہو وہ معاف کریں اور اللہ سے دعا کریں، اور بھائی انسان ہی ہوں، بھیا غلط بات بھی نکل جا ہے، بڑا بوڑھا ہوں، اور بھیا سب میری غلطی معاف کریں اور میرے لیے دعا خیر کریں۔ اور بھائی میرا پتہ یہ ہے، عبدالرؤف سجادہ نشین
امرپور، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ یعنی میرا یہ فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ سب کی خدمت میں میرا سلام اور میری غلطی معاف ہو۔